لیکن اچانک وہ فون آیا مغرب سے پہلے کہ ایک ساہیوال کی ہماری جماعت بالکل کراچی پہنچنے والی ہے، تو ان کو آگے سے ریسیو کرنا ہے اور ان کو ٹھکانہ فراہم کرنا ہے، تو اس لیے عشاء تک ہی مختصر سی بات ہوگی۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کے اندر 3 باتیں ذکر کی جائیں گی۔ موضوع جو آج کا ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ درس نظامی کے اندر جو فقہ المعاملات پڑھائی جاتی ہے، اس کی عصری تطبیقات کیا ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے، یہ موضوع ہے ہمارا۔ 3 باتیں مختصر میں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے تو ہم درس نظامی کے اندر جو فقہ المعاملات پڑھتے ہیں اس پہ ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے یہاں صف الاول کے اندر تو بعض جگہوں پہ مالا بدہ پڑھائی جاتی تھی ہمارے وقت میں، آج سے 20-21 سال پہلے۔ آج کل سنا ہے کچھ مدرسوں کے اندر تسہیل الضروری پڑھائی جاتی ہے، التسہیل الضروری، جو دراصل مختصر القدوری کے ہی سوال و جواب کی تسہیل ہے، لیکن وہ صرف عبادات کا حصہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو صف الاول کے اندر ہمارے ہاں معاملات نہیں پڑھائی جاتی، فقہ المعاملات نہیں پڑھائی جاتی۔ ویسے صف الاول کے اندر تو فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صف الاول کے اندر تو صرف عربی لینگویج ہونی چاہیے، اور عربی کی جو گرامر ہے، صرف نو، اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے، اس کی تدریبات پہ محنت ہونی چاہیے۔ تو یہ جو تفصیل ضروری اور مالا بدہ ہم نے بھی پڑھی، یہ صف الاول میں یہ بھی نہیں پڑھائی جانی چاہیے۔ بہرحال فقہ المعاملات شروع ہوتی ہے الصف الثانی سے، اور ہمارے ہاں جو فقہ کے اندر 2 اہم کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ہے مختصر القدوری اور دوسرے نمبر پر ہے ہدایہ۔ باقی ہمارے وقتوں میں تو کنز الدقائق پڑھائی جاتی تھی، شاید اس کے اندر بھی ہم نے صرف عبادات ہی پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، میں پتہ نہیں معاملات بھی پڑھی تھی اس کے اندر۔ اس کے بعد شرح وقایہ پڑھائی جاتی ہے صف الرابع کے اندر، تو اس کے اندر بھی ہم نے صرف عبادات، شرح وقایہ اولین جس کو کہتے ہیں، صرف عبادات ہی ہم نے پڑھی تھی۔ بعد میں نے سنا ہے کہ شاید اب ختم کر کے اخیرین شامل کر دی گئی ہیں۔ تو معاملات کے اندر صاحب شرح وقایہ کا کیا اسلوب ہے اور وہ صاحب ہدایہ سے کس حد تک مختلف ہے، اس کا مجھے کوئی خاص اندازہ نہیں ہے۔ باقی صف الخامس کے اندر تو ہدایہ کی عبادات پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد صف السادس کے اندر کتاب النکاح سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو درس نظامی کے اندر 2 کتابیں ہیں معاملات کی، وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو طلباء کو ابتدائی لیول پہ پڑھائی جاتی ہے، ابتدائی درجے میں پڑھائی جاتی ہے الصف الثانی کے اندر، اور دوسرے نمبر پر جو فقہ المعاملات کا ہمارے ہاں اہم ترین سبق ہوتا ہے وہ ہے ہدایہ کے اندر، الصف السابع کے اندر، جس کو عالمیہ سال اول بھی کہتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ الصف الثانی کے اندر جو معاملات پڑھائی جاتی ہیں اس کے اندر تو طلباء کو ہر باب کے اہم مسائل ہی صرف آسان عبارت کے اندر یاد کروائے جائیں، آسان الفاظ میں، آسان اسلوب میں، جامعیت کے ساتھ ہر باب سے متعلقہ بنیادی مسائل ثانیہ کے اندر یاد کروا دیے جائیں، اور جس استاذ نے یاد کروا دیے سمجھو وہ اپنے مشن کے اندر میرے خیال میں وہ کامیاب ہے۔ اس سے زیادہ صف الثانی کے طلباء کا اتنا ذہنی لیول نہیں ہے کہ ان کے اوپر زیادہ برڈن ڈالا جائے، تو صرف ان کو مسائل ہی یاد کروا دیے جائیں۔ اصل جو فقہ المعاملات درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے وہ ہے الصف السابع کے اندر ہدایہ ثالث۔ یہ اہم ترین کتاب ہے، اور اس کے اندر ایک استاذ کو خوب محنت بھی کرنی چاہیے، اور طلباء کو فقہ المعاملات کے جتنے بھی ابواب ہیں ان کے متعلق اگر مکمل عبور نہیں تو کم از کم ایک اچھی خاصی شد بدھ ان کو ضرور حاصل ہو جانی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ میں بھی گزشتہ 13-14 سالوں سے ہدایہ ثالث پڑھا رہا ہوں۔ بہت سارے اساتذہ سے ہم نے گزشتہ 5-6 سال پہلے سے اس پر کام شروع کیا، اور کچھ ہم نے پروگرام بھی کیے، کچھ ورکشاپس بھی رکھی، اور پھر کلاس کے اندر بھی فقہ البیوع کو ہدایہ کے ساتھ چلایا، اور کوشش کی طلباء کو عبارتوں سے، ہدایہ کی جو عبارتیں ہیں ان سے متعلقہ جدید مسائل اپنی استطاعت کے مطابق ان کو آشنائی فراہم کی جائے، اس بارے میں کچھ کوششیں بھی کی ہیں۔ تو میں نے بہت سارے اساتذہ سے اس سلسلے میں بات بھی کی جو ہدایہ پڑھانے والے ہیں۔ ہم نے
ایک دفعہ جمع بھی کیا تھا کچھ اساتذہ کو جو ہدایہ ثالث پڑھاتے ہیں، تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ اس سلسلے میں کوئی زیادہ جو ہے وہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہدایہ کی عبارتیں ہیں، جو ہدایہ کا اسلوب ہے نقلی اور عقلی دلائل، اور جو ہدایہ کی عبارتیں ہیں، بس انہی کو سمجھا دیا جائے تو یہی کافی ہے، اور جدید عصری تطبیقات اور جدید مسائل اس کے پیچھے پڑھنے کی سابق کے طلباء کو ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت سارے اساتذہ کی یہ رائے تھی کہ یہ جدید جو عصری تطبیقات ہیں اور جدید جو مسائل ہیں، ان سے آشنائی کی جو اصل جگہ ہے وہ ہے تخصص۔ تو جس طالب علم کو اس فیلڈ کے اندر آگے جانے کا شوق ہے اور وہ اس میں کوئی دین کی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ رکھتا ہے، کوئی ذہن رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فقہ آگے جائے تخصص کے اندر، اور وہاں اس کا میدان ہے، وہاں اس کا وقت ہے، وہاں وہ محنت کرے، مطالعہ کرے اور اپنی اس صلاحیت کو فقہ المعاملات کے اندر بڑھائے۔ لیکن یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد دور حدیث کے اندر ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے مدارس کے اندر بھی 40 50 60 طلباء دور حدیث کے اندر ہوتے ہیں، بڑے مدارس کے اندر تو 300 400 250 اور 200 بہت سارے مدارس کے اندر ہیں۔ تو یہ جو ایک اتنی بڑی تعداد طلباء کی ہے، ان کے اندر جو تخصصات میں دور حدیث سے فارغ ہونے کے بعد ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو مختلف شعبوں کے اندر، مختلف میدانوں کے اندر اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مزید اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھتے، اور جاری رکھتے بھی تو اب اتنے زیادہ تخصصات آ گئے ہیں، کوئی تخصص فی التفسیر میں جا رہا ہوتا ہے، کوئی تخصص فی الحدیث میں جا رہا ہوتا ہے، اور کوئی تدریس کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ دوسرے مختلف شعبوں کے اندر جا رہے ہیں۔ تو تخصص فی الفقہ کے اندر جو طلباء آتے ہیں وہ بہت ہی کم تعداد ہے۔ بڑے بڑے مدارس جہاں دور حدیث سے 500 600 طلباء فارغ ہوتے ہیں، اب وہاں جائیں تخصصات کے اندر کتنے طلباء ہیں؟ 10 ہیں، 11 ہیں، 12 ہیں، وہ لیتے ہی اتنا ہے۔ تو آپ نے کسی مدرسے کے اندر یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہاں تخصص کے اندر 30 طلباء ہیں، شاید کسی مدرسے میں ہوں گے یا 40 ہیں یا 50 ہیں یا 200 جو ہے وہ تخصص کے اندر طلباء ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک بہت بڑی تعداد تخصصات کے اندر تو مشکل سے 1-1.5% طلباء آتے ہیں، تو باقی جو 98 اور 99% طلباء ہیں وہ تو یہ درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے شعبوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فقہ کے ساتھ ان کا کوئی خاص تعلق نہیں رہتا۔ تو یہ المیہ بہت بڑا ہے کہ اگر یہ کیا نام ہے الصف السابع کے اندر ہدایہ پڑھنے کے بعد بھی طلباء کو کچھ جدید مسائل سے اور عصری تطبیقات سے شد بدھ نہ ہو تو وہ پوری زندگی ان مسائل سے بالکل ناشنا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ باہر نکلتا ہے اور اس سے کوئی پوچھا جائے کہ بینک سے جو ہے وہ کار اجارہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، میں خود جب شروع میں نے پڑھانا شروع کیا 2005-6 کے اندر، تو اس کے بعد پھر میں IBA کے اندر چلا گیا، تو ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ سر یہ جو بینک دیتا ہے، اسلامی بینک دیتا ہے کار اجارہ، تو یہ صحیح ہے لینا صحیح نہیں ہے؟ تو میں نے کہا تو صحیح ہے، اس کے اوپر تو علماء کا اعتماد ہے۔ تو کہا کہ اس کا کیا طریقہ کار کیا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو راستے میں چلتے ہوئے تو بہت اس کا لمبا جواب ہے، حالانکہ خود مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ کار اجارہ کیسے اس کا ہوتا ہے، اور الاجارۃ المنتہیۃ بالتملیک جو ہماری اسلامی بینکنگ کے اندر چل رہا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو میں نے کہا اس کا جواب تو بہت لمبا ہے اور یہ سر راہ تو اس کا جواب نہیں مل سکتا ہے، انشاءاللہ میں 2-3 دن کے بعد تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے خود جو اس کی اسٹڈی کی اور لوگوں سے پوچھ کے اس کو پورا بتایا کہ بھئی اس کا یہ طریقہ کار ہے اور یہ بالکل اسلامک ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے شرعی طور پر۔ تو خلاصہ کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے بہت سارے طلباء جو اس سے نکل کر جاتے ہیں درس نظامی سے، ان کو ان جدید مسائل کا اور عصری تطبیقات کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، اور پھر چونکہ ہدایہ لکھی گئی ہے 7ویں صدی ہجری کے اندر اور ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں اس وقت 15ویں صدی کے اندر، تو یہ تقریباً 700-800 سال کا بیچ میں گیپ ہے، اور اس گیپ نے بھی بہت کوئی اچھا اثر نہیں ڈالا ہماری تعلیم پر اور ہمارے نصاب کے اوپر۔ تو خلاصہ یہ کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ درس نظامی کے اندر یہ آج کل کمزوری ہے اور یہ کمی ہے، اور یہ طلباء اس کمی کو لے کر مدرسوں سے آج کل نکل رہے ہیں۔ یہ تو تھا درس نظامی کے فقہ المعاملات پر ایک نظر۔ دوسری، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عصری تطبیقات کو جاننا ضروری کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کا خلاصہ کیا عقائد کے اندر ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے اور اخلاق ہے۔ تو یہ 5-6 چیزیں ہیں جو پورے اسلام کا اور دین کا خلاصہ ہے۔ اس کے اندر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو معاملات کو حد درجہ اہمیت حاصل ہے۔ مشہور حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کے سفر میں نکلتا ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ راستے کے اندر تھکا ہوتا ہے، اور خوب تضرع کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آنسو گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگے سے جواب آتا ہے کہ مأکلہ حرام ومشربہ حرام فأنی یستجاب لہ،
کہ اس کا کھانا پینا کاروبار سب حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان کے معاملات صحیح نہ ہوں، لین دین کے اور کاروبار کے اندر وہ شرعی تقاضوں کا خیال نہ رکھ رہا ہو، تو اس کی نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خود انبیاء کو اللہ نے حکم دیا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اور پھر سنن بیہقی کے اندر ایک روایت ہے اور صاحب ہدایہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیع عینہ کر لیا تھا ایک خاتون کے ساتھ، خاتون کے ساتھ بیع عینہ کر لیا تھا۔ بیع عینہ آپ نے سنا ہوگا، بیع عینہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی چیز کیا کر دے، نقد بیچ دے، نقد بیچ دے مہنگی، اور پھر دوبارہ اس سے سستی خرید لے، مہنگی بیچ کر دوبارہ اس سے سستی خرید لے، اس کو کہتے ہیں بیع عینہ، اور یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ زید ابن ابلغی زید ابن ارقم، اس خاتون کو کہا کہ زید ابن ارقم کو جا کر یہ میرا پیغام دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سارے حجوں کو اور اس کے سارے جہاد کو جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، اور بخاری ثانی کے اندر ہے نا پہلی حدیث ہے کہ حضرت زید ابن ارقم نے تو تمام غزوات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فقیہہ وہ غصے میں کہہ رہی ہیں کہ میرا پیغام پہنچا دو زید ابن ارقم کو کہ اگر انہوں نے اس عقد سے توبہ نہ کی، اس ناجائز عقد سے، حالانکہ بعض فقہا کے نزدیک جائز بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیع عینہ کو جائز قرار دیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک جواز کی بھی صورت ہے، یہ باطل نہیں ہے، صرف فاسد ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ غصہ دیکھیں کہ وہ فرما رہی ہیں کہ اگر انہوں نے اس عقد سے توبہ نہ کی تو اللہ ان کے سارے جہاد کو بھی ختم کر دیں گے، اور جتنی ان کی عبادات ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملات کی کس حد تک ایک مسلمان کی زندگی کے اندر اہمیت ہے۔ تو اسی اہمیت کی وجہ سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس بارے میں ہمیں کچھ شدھ بدھ ہو، اچھی شدھ بدھ ہو، اور ایک عام آدمی کے جو عام سوالات ہوتے ہیں کم از کم ایک درس نظامی کے فاضل کے پاس اس کو مطمئن اگر نہ کر سکے تو کم از کم تھوڑی بہت اس کو آگاہی فراہم کر سکے اور اس کو رہنمائی کر سکے کہ ابتدائی اس کا یہ جواب ہے، باقی اگر تفصیلات چاہتے ہو تو دارالفتاحوں کی طرف رجوع کرو، لیکن خود درس نظامی کے ایک فاضل کو بنیادی شدھ بدھ ان مسائل کی ہونی چاہیے۔ تیسری اور آخری جو بات ہے جو آج ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہدایہ کی کچھ عبارتوں کی عصری تطبیقات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور ظاہر اس کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہدایہ ثالث جو ہمارے یہاں شروع ہوتی ہے وہ کتاب البیوع ہے، اس کے اندر پھر جو ہے وہ مختلف قسم کے ابواب ہے، باب البیع الفاسد بھی ہے، مکروہ بھی ہے، ربا بھی اس میں آتا ہے، مرابحہ بھی اس میں آتا ہے، مزایدہ کے ابواب بھی اس کے اندر ہیں، صرف بھی ہے، سلم بھی ہے، استثناء ہے، آگے مضاربہ ہے، اور شرکت و ہدایہ ثانی کے اندر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کیا نام ہے اجارہ بھی ہے، اور غصب ہے، اقرا ہے۔ تو ہدایہ ثالث کے اندر اکثر جو معاملات کے ابواب ہیں وہ ہدایہ ثالث کے اندر کور کیے گئے ہیں۔ تو ہدایہ ثالث کی کچھ عبارتیں اور اس روشنی کے اندر میں کچھ اصلی تطبیقات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور ان تطبیقات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہدایہ پر ایک جدید طرح سے کام کرنے کی کس حد تک ضرورت ہے اور کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ ہدایہ ثالث کی بہت ساری شرح ملتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان تمام شروحات کے اندر حتیٰ کہ کچھ شرحیں تو ایسی ہیں جو ابھی پچھلے قریبی زمانے میں لکھی گئی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ترجمہ اور وہی عبارت کی اوپر والی تشریح ذرا الفاظ بدل کر تھوڑا سا اس کو ذرا اور تطویل دے کر دی گئی ہیں۔ تو ابھی تک ہدایہ میں کوئی ایسا کام ہوا نہیں ہے کہ جس کے اندر ہدایہ کی عبارتوں کے ساتھ جدید مسائل بھی جوڑے گئے ہوں۔ ابھی ہم نے کچھ کوشش شروع کی ہے گزشتہ سال 1.5 سال سے، الحمدللہ اس پہ کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے، تقریباً 250-300 صفحے لکھے جا چکے ہیں۔ تو آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ تو اب ہم کچھ ہدایہ کی عبارتوں کی عصری تطبیقات کی طرف آتے ہیں، اور اس کی روشنی میں جو ہے وہ آگے کام کا بہت ایک وسیع میدان ہے، اور آپ اس کو محنت کر کے اور زیادہ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہدایہ جو ثالث شروع ہوتی ہے سب سے پہلے ایجاب و قبول سے شروع ہوتی ہے، تو ہدایہ کے اندر تو صرف اتنا ہی ہے کہ البیع ینعقد بالایجاب والقبول، ایجاب و قبول سے جو ہے وہ بیع منعقد ہوتی ہے۔ ایجاب و قبول سے متعلق آج کل بہت سارے جدید مسائل ہیں۔ پھر صاحب ہدایہ نے جو ذکر کیا وہ یہ کہ اس کے اندر ماضی کے لفظ کا ہونا ضروری ہے، تو ماضی کے لفظ کا صرف عربی کے اندر ہونا ضروری ہے، باقی زبانوں کے اندر ماضی کے لفظ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر آج کل جو ہے وہ بہت ساری ایسی بیوع رائج ہیں اور ایسے عقود رائج ہیں کہ جن کے اندر ایجاب و قبول کو ماضی کے الفاظ سے تعبیر نہیں کیا جاتا، جیسے فارورڈ سیل ہو گئی،
اور اسی طریقے سے فیوچر سیل ہو گئی، تو اس کے اندر تو ماضی کے الفاظ نہیں بولے جاتے، اس کے اندر تو فیوچر کے الفاظ بولے جاتے ہیں، اس لیے علماء نے ان بیوع کو جائز قرار نہیں دیا۔ اور تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایہ کے اندر یہ ہے کہ ایجاب و قبول ماضی کے لفظ سے ہونے چاہیے، اور اس کے ضمن میں یہ پتہ چلا کہ فارورڈ سیل اور فیوچر سیل کی کوئی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ماضی کے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے۔ اچھا، اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ بے کے جو ہے وہ آج کل دو طریقے ہیں، ایک تو عقد بے ہے اور دوسرے نمبر پر معاہدہ بے ہے۔ عقد بے کا مطلب کانٹریکٹ آف سیل، اور معاہدہ بے کا مطلب کیا ہے؟ ایگریمنٹ ٹو سیل۔ اچھا، پھر ایجاب و قبول جو ہماری کتابوں کے اندر، اس کے اندر تو یہ ہے کہ صرف آمنے سامنے ایجاب و قبول ہوتا ہے، لیکن آج کل تو ایجاب و قبول کی اور بھی بہت ساری صورتیں رائج ہیں، جیسے کال پر بھی ایجاب و قبول ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے واٹس ایپ پہ بھی کال کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور ویڈیو کال کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آڈیو کال ہو یا ویڈیو کال ہو، جو بھی کال ہو، ان سب کا حکم وہی ہے کہ جو آمنے سامنے بیٹھ کر ایجاب و قبول کرنے کا ہے۔ ٹھیک ہے، ایجاب و قبول کی دو قسمیں، ایک تو یہ ہے کہ زبانی اور دوسرے نمبر پر تحریری۔ تو ایجاب و قبول کے اندر بھی بہت ساری نئی صورتیں ہیں، اور اسی طریقے سے تحریری صورت کے اندر بھی نئی نئی صورتیں آ گئی ہیں۔ تو جو زبانی ایجاب و قبول، اس کے اندر تو آڈیو کال آ گئی اور اسی طرح ویڈیو کال آ گئی، تو ان کا حکم تو وہی ہے جو آمنے سامنے ایجاب و قبول کرنے کا ہے۔ اور تحریری جو ایجاب و قبول ہوتا ہے، تو اس وقت تو یہ کہ خط کے ذریعے سے لوگ ایجاب و قبول کرتے تھے، ایک نے خط لکھ دیا، وہ خط دوسرے تک پہنچے گا 2 دنوں کے اندر، 3 دنوں کے اندر، 4 دنوں کے اندر۔ لیکن آج کل تو تحریری شکل کی اور تحریری ایجاب و قبول کی اور بھی بہت ساری شکلیں آ چکی ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ موبائل پہ SMS کی شکل بھی ہو سکتی ہے، واٹس ایپ پہ میسیج کی شکل ہو سکتی ہے، ای میل کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو 3-4 ایجاب و قبول ہیں تحریری، ان سب کے احکام وہی ہیں کہ جو ہدایہ کے اندر کہا گیا نا کہ والکتاب کالخطاب، والکتاب کالخطاب، کہ تحریری ایجاب و قبول کا بھی وہی حکم ہے کہ جو آمنے سامنے ایجاب و قبول کرنے کا حکم ہے۔ پھر اس کے اندر ایک نئی بات یہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر تو جیسے یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی خط لکھتا تھا اور وہ خط دوسرے تک اپنے وقت پہ جو ہے وہ پہنچتا تھا، کوئی دستی لے کے جاتا تھا یا کوئی ڈاک کے ذریعے سے جاتا تھا۔ لیکن آج کل تو یہ ہے کہ خط بعض دفعہ ہنگامی حالت میں بھی انسان کو ملتا ہے۔ اور پھر ہدایہ کے اندر جو یہ لکھا ہے کہ تحریری ایجاب و قبول کے اندر یہ ہے کہ حتیٰ یعتبر مجلس بلوغ الکتاب و اداء الرسالہ، کہ اگر تحریری ایجاب و قبول کیا، خط کے ذریعے سے کسی کے پاس ایجاب و قبول بھیجا ہے، تو جس مجلس کے اندر وہ پہنچا ہے خط اس کے پاس، اور جیسے وہ خط کھول کے پڑھے گا تو فوراً عقد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کو عقد فسخ کرنے کا انفرادی اختیار حاصل نہیں، عقد مکمل ہو جائے گا۔ لیکن آج کل جو ہے وہ اس طرح کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ ای میل انسان کے پاس اچانک آتی ہے، ہنگامی حالت میں آتی ہے، کسی میٹنگ کے اندر انسان بیٹھا ہوا ہے اور اچانک اس کے پاس ای میل آئی تو، اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جو ڈرائیونگ کر رہا ہے اور اس دوران اس کے پاس کوئی ای میل آ گئی یا میسیج آ گیا واٹس ایپ پہ، تو اس کے اندر جو ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس مجلس کے اندر وہ خط پہنچے گا اسی مجلس کے اندر ہی عقد مکمل ہو جائے گا جیسے اس کو پڑھے گا۔ تو آج کل اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آج کل یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ اس میسیج کو پڑھے گا تو فوراً عقد مکمل نہیں ہوگا، ورنہ تو ایجاب و قبول سے عقد مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد صرف اقالے کی صورت میں ہی عقد فسخ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس طرح ہنگامی حالت میں اگر کسی کے پاس میسیج آیا ہے تو وہ میسیج اگر پڑھ لے تو فوراً عقد مکمل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بعد میں سوچنے کا موقع دیا جائے گا۔ ایجاب و قبول کے فوراً بعد صاحب ہدایہ نے بیع بالتعطی کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیا عبارت ہے؟ ولہٰذا کہ عقد کے اندر الفاظ کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ معنی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ولہٰذا ینعقد بالتعاطی، اور بیع بالتعاطی کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے الفاظ تو نہ بولے جائیں، بغیر الفاظ بولے ہوئے لین دین کیا جائے۔ تو بیع بالتعاطی بھی آج کل بہت ساری اس کی شکلیں رائج ہیں، اور بلکہ اکثر بیع ہی بیع بالتعاطی رہی ہے ایجاب و قبول کے بغیر۔ دکانوں کے اوپر اگر کوئی آدمی چھوٹی موٹی چیز لینے کے لیے جاتا ہے، چینی لینے کے لیے جاتا ہے یا آلو لینے کے لیے جاتا ہے یا آئس کریم لینے کے لیے جاتا ہے یا سگریٹ یا نسوار لینے کے لیے جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ جو 20 روپے لو اور اس کے 20 روپے لو اور میں نے تم سے نسوار خریدی، اور وہ آگے سے کہے کہ میں نے تمہیں نسوار بیچی، تو ایجاب و قبول نہیں بولا جاتا، بلکہ وہ پیسے حوالے کر دیتا ہے اگلے کے، اور اگلا بندہ سامان اس کے حوالے
کر دیتا ہے۔ اس طرح بے بتاتی کی آج کل ایک مشہور شکل وینڈنگ مشینیں بھی ہیں کہ جن کے اندر پیسے ڈالے جاتے ہیں اور جو آپ کا مطلوبہ سامان ہوتا ہے ہلکا پھلکا وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جتنی کھاتہ داری ہو گئی تو کھاتہ داری کے اندر بھی بے بتاتی ہی چلتی ہے۔ تو بے بتاتی کی تقریباً آج کل 5-6 صورتیں رائج ہیں۔ کھاتہ داری تو جیسے کسی کو سامان لینا ہو تو وہ پورے مہینہ بھر دکاندار گھر میں سامان بھیجتا رہتا ہے اور مہینے کے آخر کے اندر اس کو بل ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک ہی دم سامان ایک ہی دفعہ اس کے گھر میں چلا جاتا ہے اور ثمن کی وصولی آخر میں ہوتی ہے۔ تو کھاتہ داری کے اندر بھی بے بتاتی چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مختلف چیزوں کے ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بے بتاتی چل رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی پکوان سینٹر والے کو اگر چاولوں کی ضرورت ہے یا آلوؤں کی ضرورت ہے یا چکن کی ضرورت ہے تو اس کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، سپلائر کے ساتھ سائن کرتا ہے وہ، اور روزانہ بقدر ضرورت اس تک وہ خام مال پہنچتا رہتا ہے اور پھر مہینے کے آخر میں یا 2 مہینوں کے بعد 3 مہینوں کے بعد آپس میں لین دین کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ صاحب ہدایہ نے تو بے بتاتی کے بارے میں صرف 2-4 لفظ ہی استعمال کیے ہیں، لیکن آج کل بے بتاتی اکثر چل رہی ہے اور اکثر چیزوں کے اندر جو لین دین ہوتا ہے وہ بے بتاتی کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، اور زبانی طور پر ایجاب و قبول کے الفاظ بولے نہیں جاتے۔ تو بے بتاتی کی بہت ساری آج کل عصری تطبیقات ہیں۔ بہت سارے دیکھو مسائل ایسے بھی ہیں کہ جو ہماری کتابوں کے اندر ذکر ہیں لیکن ان پر آج کل عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے خیار مجلس ہو گیا۔ خیار مجلس کا مطلب کیا ہے؟ خیار مجلس کا مطلب یہ ہے کہ 2 آدمی اگر کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر لین دین کریں تو ایک طرف سے جب ایجاب آ جائے اور دوسری طرف سے مجلس کے اندر جب قبول آ جائے تو حکم یہ ہے کہ عقد مکمل ہو جائے گا۔ اب اگر اس کے بعد اسی مجلس کے اندر وہ 2.5 گھنٹے تک بیٹھے ہیں، 4 گھنٹے تک بیٹھے ہیں، 6 گھنٹے تک بیٹھے ہیں تو کوئی ایک اپنے انفرادی طور پر اپنی رضامندی سے اس عقد کو فسخ نہیں کر سکتا۔ یہ حنفیہ کا مسلک ہے اور مالکیہ کا مسلک ہے۔ اس کے مقابلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خیار مجلس کے قائل ہیں، لیکن آج کل خیار مجلس وہاں تو چل سکتا ہے کہ جہاں 2 آدمی ایک ہی مجلس کے اندر آمنے سامنے بیٹھ کر عقد کر رہے ہوں، لیکن اگر کوئی آدمی ایک شہر میں ہو دوسرا دوسرے شہر میں ہو یا انٹرنیشنل جو ٹریڈنگ ہے ایک آدمی ایک ملک میں بیٹھا ہے دوسرا آدمی دوسرے ملک میں بیٹھا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اس پہ خیار مجلس پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ اسی طریقے سے بیع کے جو مسائل ذکر کیے ہیں صاحب ہدایہ نے تو اس کے اندر بیع کے صحیح ہونے کے لیے ایک اہم ترین شرط ہے، وہ ہے ثمن کا معلوم ہونا، اور ثمن کے اندر کسی قسم کی جہالت قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر ثمن کے اندر کسی قسم کی جہالت پائی گئی تو اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ وہ عقد فاسد ہوتا ہے۔ تو آج کل بہت سارے ایسے عقود ہیں کہ جن کے اندر ثمن کی تعیین نہیں کی جاتی، مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ اس کی تطبیق ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سپلائر سے مال لیتے رہتے ہیں اور کوئی ریٹ طے نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ مارکیٹ ریٹ پر میں تم سے سامان لیتا رہوں گا، اور ثمن کی تعیین نہیں کی جاتی۔ تو مارکیٹ ریٹ پر لین دین آج کل بہت ساری چیزوں کے اندر عام ہے، اور اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ مارکیٹ ریٹ اگر تو معلوم ہے، جیسے مثال کے طور پر گولڈ کا کاروبار ہو گیا تو اس کے اندر تو صرفہ بازار کے اندر بلکہ اخبارات کے اندر روزانہ ایک لسٹ آ جاتی ہے کہ آج جو وہ سونے کا یہ ریٹ ہوگا، یہ ریٹ ہوگا، یہ ریٹ ہوگا۔ تو اگر تو مارکیٹ کے اندر اس سامان کا ریٹ معلوم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اگر تبدیلی ہوتی ہے تو کسی قانون کے تحت ہوتی ہے اور کسی عرف کے تحت ہوتی ہے تو پھر تو یہ عقد صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا کوئی مارکیٹ ریٹ مقرر نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں ہے کہ جس کی طرف سے ریٹ کی تعیین کی جاتی ہو، تو اس صورت کے اندر ثمن کی جہالت کی وجہ سے ایسا عقد کرنا صحیح نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی دوسرے سے سبزیاں لے رہا ہے اور کہتا ہے بس مارکیٹ ریٹ پر، آلو تم سے لے رہا ہوں مارکیٹ ریٹ پر، پیاز لے رہا ہوں مارکیٹ ریٹ پر، یا ٹماٹر لے رہا ہوں مارکیٹ ریٹ پر، تو یہ مارکیٹ ریٹ پر لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر روزانہ ریٹوں کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ریٹ تبدیل ہوتے ہیں لیکن وہ کسی قانون کے تحت اور کسی ادارے کے نگرانی کے اندر طے ہوتے ہیں اور پہلے سے ان کی لسٹ تیار ہوتی ہے، جیسے مرغیوں کے ہو گئے روزانہ کے ریٹ ہوتے ہیں، دالوں والوں کے ریٹ فکس ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اندر تو مارکیٹ ریٹ پر لیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے سامان ہیں کہ جن کے اندر مارکیٹ ریٹ پر سودا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک ہدایہ کے اندر ہے نا، جوز البیع الی بثمن مؤجل، ادھار لین دین۔ تو ادھار لین دین کے اندر بھی آج کل بہت ساری عصری تطبیقات ہیں، اور میں سب سے اہم ترین جو عصری تطبیق ہے جو بہت زیادہ چلتی ہے اور بہت ساری چیزوں کے اندر چلتی ہے وہ کیا ہے؟ قسطوں کا کاروبار۔ قسطوں کا کاروبار گاڑیوں میں بھی چلتا ہے، موٹر سائیکلوں میں بھی چلتا ہے۔ اب میں نے سنا ہے کہ موبائل بھی قسطوں پر لوگ لین دین کرتے ہیں، اور شاید یہ کھانے والی بتائے گا کہ ٹوپیاں بھی شاید قسطوں پر لوگ لیتے ہوں گے۔ تو بڑی سے بڑی چیزیں ہیں،
اچھا لیپ ٹاپ بھی ملتے ہیں قسطوں پہ. تو بڑے سے بڑا سامان جو لگژری ہو لاکھوں کے اندر ہو وہ بھی قسطوں کے اندر چلتا ہے, اور چھوٹے سے چھوٹا جو سامان ہے وہ بھی قسطوں پر چلتا ہے. تو قسطوں کا کاروبار یہ آج کل ادھار بے کی ایک اہم ترین تطبیق ہے. اس کے علاوہ آپ نے ہدایت کے اندر جگہ جگہ ایسے مسائل ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ عقود فاسد ہیں, یہ بیوع فاسد ہے, اور ان کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر مبیع کی جہالت پائی جاتی, مبیع کی مقدار معلوم نہیں ہے, مبیع کی تعیین نہیں ہوتی, اور مبیع کے اوصاف نہیں بیان کی جاتے. تو مبیع کی جہالت ایک اہم ترین سبب ہے جو عقد کے اندر فساد پیدا کرتا ہے. اور آج کل مبیع کی جہالت کی بھی بہت ساری اصلی تطبیقات ہیں, ان میں سے ایک اہم ترین جو تطبیق ہے وہ یہ بوفا سسٹم بھی ہے, جس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ ایک معین ریٹ دے کر, ایک معین رقم دے کر آدمی ہوٹل میں جاتا ہے, اور اس کے بعد اپنی مرضی سے جو چاہے جتنا چاہے اور جس طرح کا چاہے وہ کھانا کھائے, لیکن اس کو ایک فکس رقم دینی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے. اور مختلف قسم کے اس کے اندر ریٹ ہوتے ہیں, جیسے یہ باربیکیو نائٹ ہے تو اس کا میرے خیال میں 1400 یا 1500 چل رہا ہے. تو 1400-1500 دینے کے بعد جو ہے وہ آگے آپ کھانا کتنا کھاؤ گے تو مبیع معلوم ہے یا مجہول ہے. تو اس میں سے کئی ایسے صحت مند ہوتے ہیں جو 1.5-2 دن پہلے سے ہی نہیں کھاتے ہیں, تو وہ جو جتنے بھی قیمتی اور مہنگے کھانے ہیں مچھلیاں صرف وہی کھاتے ہیں, اور باقی دالیں والے اور سبزیاں نہیں کھاتے تاکہ 1400-1500 اچھے طریقے سے وصول ہو. تو کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں, جن کا معدے صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ شاید مشکل سے 150-200 کا کھانا کھاتے ہوں, اور کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو 1500 کے اندر 5-6 ہزار کا کھانا کھا جاتے ہوں گے. لیکن چونکہ مبیع کی جہالت ایک اس کی وجہ سے عقد تو فاسد ہو جاتا ہے, لیکن جہالت کے بارے میں بھی ہدایت کے اندر یہ ہے کہ کل جہالت تفضی الی المنازع, کہ وہ جہالت کے جو جھگڑے پیدا کرنے کا سبب ہو اور جس کی وجہ سے فریقین کے درمیان نزاع پیدا ہونے کا اندیشہ ہو, تو اس سے عقد فاسد ہوتا ہے. تو چونکہ آج کل تو اس کا رواج چل پڑا ہے اور اس کی وجہ سے کسی قسم کے کوئی جھگڑے پیدا نہیں ہوتے, تو یہ عقد بھی کیا ہے صحیح ہے. تو ثمن کی جہالت کی بہت ساری اصلی تطبیقات ہیں, ان میں سے ایک اہم ترین جو اصلی تطبیق ہے وہ کیا ہے, بوفے کے طرز پر کھانا کھلانا. اچھا, ایک صاحب ہدایہ نے ایک عبارت ذکر کی ہے کہ مشاع چیز کا لین دین, مشاع چیز کی فروختگی, اس کے بارے میں وہ عبارت ہے کہ من باع 10 أذرع من 100 ذراع من دار او حمام فالبيع فاسد عند ابي حنيفه وقال جائز. یعنی کسی بڑے گھر کے اندر سے اگر کسی آدمی نے دوسرے کو بیچا ہے, کتنے, صرف 10 گز بیچے ہیں, کہا کہ یہ پورا جو ہے وہ 500 گز کا پلاٹ ہے اور اس کے اندر میں تمہیں صرف 100 گز بیچتا ہوں, اور 100 گز کوئی پتہ نہیں کہ یہ مشرقی جانب سے, مغربی جانب سے, آگے سے, یہ پچھلی سائڈ سے ہے, یہ درمیان سے ہے, یہ کوئی گلی کی سائڈ سے یا روڈ کی سائڈ سے, اس کی کوئی تعیین نہیں کی. اس کو کہتے ہیں مشاع چیز کو بیچنا, مشاع اور مشترک چیز کو بیچنا بغیر کسی تعیین کے. اور یہ بے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں, اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے, اور صاحبین کے قول پر ہی فتویٰ ہے اس مسئلے کے اندر. اس کی بھی آج کل بہت ساری اصلی تطبیقات ہیں. مثال کے طور پر یہ جو رہائشی منصوبے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کئی ایکڑ زمین خریدتے ہیں, اب تو پنجاب کی طرف اس کا بہت رجحان ہو گیا, لوگ زرعی زمینوں کو رہائشی منصوبوں کے اندر اور سوسائٹیوں کے اندر اور مختلف گارڈن بنا کر دڑا دڑ زرعی زمینوں کو بھی رہائشی منصوبوں کے اندر تبدیل کر رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ایک آدمی اپنی زرعی زمین ہے, اس کے 20 ایکڑ یا 50 ایکڑ یا 100 ایکڑ یا 1000 ایکڑ پورا کا پورا جو ہے وہ اس کی باؤنڈری لگا دیتا ہے, اور اس کے اندر تھوڑا سا ترقیاتی کام کروا دیتا ہے, دروازہ اس کا اچھا گیٹ ویٹ لگا دیتا ہے, اور اچھی اس کی ڈیزائننگ, اور اس کے بعد جو ہے وہ پلاٹوں کی سیل شروع کر دیتا ہے. تو لوگ آ کر جو ہے اس سے پلاٹ لیتے ہیں, اور پلاٹوں کی کوئی تعین وائین نہیں ہوتی, بس کہتے ہیں مجھے 150, یہ جو پٹی وہ 100 گزوں کی, یہ پٹی 150 گزوں کی, یہ پٹی 200 گزوں کی, اور وہ 60 گز کی, اور یہ کمرشل پلاٹس ہیں, اور یہ دوسرے پلاٹ ہیں, اور یہ رہائشی ہیں, اور یہ دکانیں ہیں, اور یہ وہ ہے, اور یہ. تو اس کے اندر جب آدمی شروع کے اندر پلاٹ لے رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ میرا 200 گز کا اس کے اندر پلاٹ ہے اس باؤنڈری کے اندر, لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مشرقی جانب ہے یا مغربی جانب ہے یا کس جانب ہے. اور یہ آج کل تقریباً پورے پاکستان کے اندر ہی چل رہا ہے, خاص طور پہ گزشتہ 15-20 سال تو نہیں, گزشتہ 8-10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے علاقوں کے اندر بڑی کثرت سے لوگ اپنی زرعی زمینوں کو رہائشی منصوبوں کے اندر تبدیل کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جب پلاٹنگ ہوتی ہے بہت بعد میں ہوتی ہے, جب سارا پورا کا پورا پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے اور سیل ہو جاتا ہے اور ایک پلاٹ بھی نہیں بچتا, اس کے بعد جو اس کی پلاٹوں کی ڈیزائننگ ہوتی ہے اور ہر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پلاٹ کہاں ہے, اور اس سے پہلے کئی ہاتھوں کے اندر وہ بک چکا ہوتا ہے, فائلیں بک رہی ہوتی ہیں, تو پلاٹوں کی تعین نہیں ہوتی. تو
یہ مشاع چیز جو آج کل بڑی کثرت سے چل رہا ہے، یہ اس عبارت کی ایک اہم ترین عصری تطبیق ہے۔ تو اگر اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو دیکھا جائے تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو ناجائز قرار دینے کے اندر تو بہت حرج ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ صاحبین کے قول پر ہی اس بارے میں فتویٰ ہے، تو یہ رہائشی منصوبے اس کے لیے ہم نے کچھ طلباء کو لگایا بھی تھا کہ وہ ریسرچ کریں۔ دیکھیں آج کل ایک اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ مختلف مسائل کے اندر طلباء کا یہ ذہن بنایا جائے کہ وہ ریسرچ کریں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ سوچنے کی جو ہمارے اندر عادت نہیں ہے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ انسان کی ترقی کے اندر ایک اہم ترین، انسان کی ترقی کا جو پہلا اور آخری قدم ہے وہ کیا ہے؟ سوچ۔ تو جتنی زیادہ انسان کی سوچ مضبوط ہوتی ہے، انسان دماغ کو استعمال کرنے کا عادی ہوتا ہے، اتنا ہی وہ نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، اور اپنے لیے بھی مفید ہوتا ہے اور باقی لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے دماغ جو ہے وہ جام ہوتے ہیں اور کسی سوچنے ووچنے کے عادی نہیں ہوتے، تو وہ اپنے لیے بھی مسائل کھڑے کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ تو اس لیے سوچنے کی آج کل بہت ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو شیئرز بکتے ہیں مختلف کمپنیز کے، تو یہ بھی ایک مشاع چیز ہوتی ہے۔ شیئر کا کیا مطلب ہے؟ جو آدمی شیئر بیچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کے اندر جتنے اثاثہ جات ہیں، ان تمام اثاثہ جات کے اندر ایک مشترک حصے کی یہ شیئر نمائندگی کر رہا ہے۔ شیئر کا مطلب یہی ہے نا، کمپنی کے پیچھے، اس شیئر کے پیچھے کمپنی کے جتنے بھی اثاثہ ہیں، چاہے وہ جامد ہوں یا دوسرے ہوں، تو شیئر ان تمام اثاثوں کے اندر ایک مشترک حصے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ کمپنی کی ہر چیز کے اندر ایک مشترک اس کی نمائندگی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ مشاع جو چیز بیچنے کا ذکر کیا ہے صاحب ہدایہ نے، اس کی ایک اہم ترین عصری تطبیقات تو اور بھی ہیں، لیکن اس کی زیادہ تر جو تطبیق وہی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو ہماری کتابوں کے اندر تو ذکر ہے، لیکن آج کل اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے آپ کو ذکر کر دی، ایک دو مثالیں اور بھی سنیں، جیسے خیار تعین ہو گئی۔ تو صاحب ہدایہ نے خیار تعین کو ذکر کیا، اور اس کے اندر یہ کہا ہے کہ خیار تعین صرف کتنی چیزوں میں چلتا ہے؟ 3 چیزوں میں۔ کتنی چیزوں میں؟ اگر کوئی آدمی لے جانا چاہتا ہے کوئی چیز گھر پہ، اور ان میں سے ایک چیز وہ خریدنا چاہتا ہے اور پسند کے بعد اس کو لینا چاہتا ہے، تو خیار تعین کے اندر 3 کی عدد کی شرط لگائی ہے۔ 3 کے اندر جائز ہے اور 3 سے زیادہ میں جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ایک ہی چیز کے اندر اتنے زیادہ سیمپل نہیں ہوتے تھے، اور آج کل تو ایک ہی چیز کے اندر کئی کوالٹیاں آ گئی ہیں، رنگوں کے لحاظ سے، معیار کے لحاظ سے، قیمتوں کے لحاظ سے، خام مال کے لحاظ سے۔ تو آج کل اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خیار تعین صرف 3 چیزوں کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ اگر ایک چیز، مثال کے طور پر ماربل کو لے لیں، تو ایک ہی ماربل کے بعض دفعہ درجنوں سیمپل ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر خیار تعین کو 3 کے اندر ہی بند کیا جائے، اور 3 سے زیادہ بھی کسی چیز کے سیمپل لے جائے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جائے جا سکتے۔ اسی طریقے سے صاحب ہدایہ نے ایک اور اہم بات ذکر کی، وہ یہ کہ کپڑا اگر کسی نے خریدا یا زمین خریدی گزوں کے ذریعے سے ناپ کر، اور اس کے اندر بعد میں گز زیادہ نکلے، تو گز ایک وصف ہے اور یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے جس کے مقابلے میں ثمن ہو۔ تو گز اگر کل کو زیادہ بھی مل گئے تو اس کی وجہ سے ثمن میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو لیکن اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بات آج کل صحیح نہیں ہے، اور گز اب وصف نہیں رہا، بلکہ گز کی حیثیت اب کیا بن گئی ہے؟ اصل بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہدایہ نے عبارت ذکر کی نا، وہ جب لین دین ہوتا ہے اور اس کے اندر اگر بیچا گیا سامان بہت بھاری ہے اور اس کو تولنے کے لیے مستقل بندے کی ضرورت ہے۔ آج کل تو بہت سارے سامان ایسے بیچے جاتے ہیں کہ جن کے اندر تولنے کے لیے الگ بندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی الگ نظام اور سسٹم قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی کے پاس جو ہے وہ ماربل خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ماربل جو بیچ رہا ہے آپ کو، تو وہ ماربل کی قیمت آپ سے لے گا، باقی اس کو پتھروں کو تولنے بولنے کی جو ہے وہ تو اس کے اپنے منشی ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ وہ خود ہی تول کر دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی سے آلو لینے کے لیے جائیں، پیاز لینے کے لیے جائیں، دوسری چیزیں لینے کے لیے جائیں، تو وہ خود ہی تول کر دے دیتا ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وزنی کہ جو بیچنے والا خود نہیں تول سکتا، یہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے، اور ہدایت کے اندر کیا ہے کہ مبی کو جو تول کر دے گا یا ناپ کر دے گا، تو مبی کو اور بیچے گئے سامان کو ناپنے اور تولنے والے کی اجرت کس کے اوپر ہے؟ بائع کے اوپر ہے، بائع کے اوپر ہے۔ تو آج کل اس کی ایک اہم ترین اور بہترین جو تطبیق ہے وہ یہ ہے، یہ کانٹا سسٹم۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لوڈ شدہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ آ کر اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ سامان کو گاڑی سمیت تولا جاتا ہے، اور گاڑی کے لحاظ سے ریٹ مقرر ہوتے ہیں۔ مثلا اگر سوزوکی وغیرہ ہے تو اس کے میرے خیال میں 120 یا 140 روپے ہوتے ہیں، اور بڑے جو ٹرک ہوتے ہیں 400-500 ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ آ کر یہ تلتے ہیں، اور تلنے کے بعد جو ہے وہ پھر خالی ہوتی ہے گاڑی، اور خالی ہونے کے بعد پھر یہ گاڑی کیا ہوتی ہے؟
دوبارہ جاتی ہے. تو کانٹا سسٹم جو ہے وہ یہ اس عبارت کی آج کل کی اہم ترین تطبیق ہے. اور آج کل بھی اس کے اندر جیسے ہماری کتابوں کے اندر ہے کہ مبی کو تولنے والے کی اجرت کس کے اوپر ہے؟ بائیں کے اوپر ہے. تو آج کل یہ جو کانٹا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کی اجرت بھی کون ادا کرتا ہے؟ بائیں ہی ادا کرتا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے کچھ بچوں کے ذمہ لگایا تھا تو انہوں نے اس کی ریسرچ کی اور بڑی اچھی اس کے بارے میں معلومات لے کر آئے تھے. تو بہرحال یہ بھی اس کی ایک اہم ترین خیار شرط ہے. ایک پورا باب ہے صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے. اس کی بھی آج کل بہت ساری عصری تطبیقات ہیں. اور خیار شرط بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو بہت سارے ایسے عقود ہیں کہ جن کے اندر کچھ شرطیں رکھی جاتی ہیں اور ان شرطوں کی وجہ سے وہ عقود فاسد ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ان کے اندر خیار شرط کو استعمال کیا جائے تو ان عقود سے وہ فساد ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کی آج کل جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سامان دوسرے شہر سے منگواتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی کراچی کے اندر رہتا ہے اور کوئٹہ کے اندر اس نے جیسے آج کل ڈرائی فروٹ کا کاروبار بہت چلتا ہے سردیوں کے اندر, تو وہاں سے کوئی بڑی بھاری مقدار کے اندر مختلف فروٹس وہ منگوا لے اور شرط یہ رکھے کہ میں خرید رہا ہوں تم سے اتنے 20 کلو جو ہے وہ بادام خرید رہا ہوں اور 30 کلو کشمش خرید رہا ہوں اور 5 کلو چلغوزے خرید رہا ہوں, لیکن اگر یہ میرے آگے بک گئے تو ہمارا عقد پکا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر میرے آگے نہ بکے تو پھر میں تمہیں کیا کروں گا؟ واپس کروں. یہ بہت ساری چیزوں کے اندر آج کل لوگ اس طرح معاہدہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ بظاہر تو یہ جائز نہیں ہے نا, اس لیے کہ اس کے اندر یہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ اگر میرا بک گیا تو ٹھیک ہے, اور اگر سامان نہ بکا تو میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ واپس. اس کو آسان لفظوں میں یوں کہیں یہ بیع بشرط الاقالہ ہے. تو یہ اس طرح کرنا تو جائز نہیں ہے. تو اس کا جو حل ہے وہ ہے خیار شرط. خیار شرط کے ساتھ وہ خرید لے اور کہے کہ, اور خیار شرط کے اندر تو ہمارے ہاں جو بتایا جاتا ہے مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہ 3 دن سے زیادہ خیار شرط نہیں رکھ سکتے. لیکن اس بارے میں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. ان کے نزدیک تو مبیع کی مناسب کوئی بھی مدت رکھی جا سکتی ہے, لیکن وہ مدت معلوم ہونی چاہیے. تو سیزن جیسے سردیوں کو چلتا ہے 3 مہینے چلتا ہے, 4 مہینے چلتا ہے, تو اگر کوئی آدمی کوئٹہ سے ڈرائی فروٹ کر منگوا رہا ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں میں خیار شرط کے ساتھ تم سے خرید رہا ہوں اور 3 مہینے کا خیار شرط ہے. 3 مہینے کے اندر اگر سارا سامان بک گیا تو اچھی بات ہے, اور اگر نہ بکا تو واپس کر دوں گا. اس کو کہتے ہیں بیع اور شرط. اور بیع اور شرط کی بھی آج کل بہت ساری تطبیقات ہیں اور میں آگے جا کے تھوڑا سا اس کو بیان کروں گا, لیکن وہ تھوڑا سا بعد میں ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ جو ہے وہ خیار رویت کو دیکھ لیں. خیار رویت کا ایک پورا باب صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے. اور خیار رویت کے اندر کیا ہے, اگر بغیر دیکھے وہ کسی آدمی نے سامان خریدا ہے تو بعد میں دیکھنے کے بعد اس کو من اشتری شیئا لم یرہ فلہ الخیار اذا رآہ, جب وہ دیکھے تو وہ اس کو واپس کر سکتا ہے, چاہے اس کو پسند ہو, اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. لیکن چونکہ اس نے بغیر دیکھے چیز خریدی تھی تو شریعت کی طرف سے خود بخود اس کو اختیار مل گیا. بعد میں اگرچہ اس کے ذکر کردہ اوصاف کے مطابق ہو اور اس کے اندر کوئی کمی نہ پائی جاتی ہو, کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو, اس کے باوجود شریعت کہتی ہے کہ تم اس کو واپس کر سکتے ہو. تو یہ خیار رؤیت کا ایک تصور ہے, ایک مفہوم ہے. لیکن آج کل بہت ساری چیزوں کے اندر خیار رویت پر عمل نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر بہت سارا سامان ہوتا ہے جو پیک ہو کر آتا ہے. فریج ہو گئے, ابھی پچھلے دنوں میں نے فریج لیا ہے تو پیک شدہ ہوتا ہے, تو کیا اس کی پیکنگ کھول کر کوئی آدمی فریج خریدتے وقت دیکھ سکتا ہے؟ موبائل آدمی خریدتا ہے تو وہ پیک شدہ ہوتا ہے. اس طریقے سے بہت سارا سامان جو آدمی باہر سے منگواتا ہے تو وہ پیک ہوتا ہے, اور اس کے آنے جانے کے اخراجات ہیں, پیکنگ کے اخراجات. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اصل جو لاگت ہے وہ کم ہوتی ہے, لیکن پیکنگ کے اوپر اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے. تو اگر خیار رویت پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جس نے اگر کھولا اور اس کے بعد اس کو پسند نہ آیا تو کھولنے کے بعد وہ موبائل واپس کر دے, تو کوئی واپس لے گا؟ واپس لے گا؟ نہیں لے. تو اس بارے میں بھی جیسے مجلہ کے اندر بھی اختیار کیا گیا, اور استثناء کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے. استثناء کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ کہ اگر کسی نے آرڈر پر سامان تیار کروایا اور تیار کروانے کے بعد اس کے ذکر کردہ وہ اوصاف کے مطابق تھا, تو استثناء کے اندر بھی آدمی بغیر دیکھے ہوئے چیز خریدتا ہے. دیکھے ہوئے چیز خریدتا ہے یا بغیر دیکھے ہوئے خریدتا ہے؟ بغیر دیکھے ہوئے خریدتا ہے. تو اگر تو اس کے مطلوبہ اوصاف کے مطابق وہ سامان پایا اس نے مستثنی نے, تو وہ اس کو خیار رویت کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتا. تو آج کل بھی بہت سارے ایسے مسائل جن کے اندر انسان پیک شدہ سامان لیتا ہے یا باہر سے سامان منگواتا ہے, تو اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مفہوم ہے ان کے نزدیک خیار رویت کا, اس کے مطابق اگر سامان واپس کرنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ ممکن ہے.
یہ ممکن ہے نہیں ہے. تو اس لیے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کر کے ان مسائل کے اندر خیار رویت کی وجہ سے واپس کرنے کی اجازت نہیں دی. اور اس کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ اگر بغیر دیکھے وہ کسی نے سامان خریدا تو دیکھا جائے گا کہ وہ اوصاف کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر تو اس کے مطلوبہ اوصاف کے مطابق ہے تو پھر وہ واپس نہیں کر سکتا, اور اگر مطلوبہ اوصاف کے مطابق نہیں ہے تو پھر واپس کر سکتا ہے. تو اس بارے میں استثناء کے اندر جو امام یوسف کا قول ہے اس کو لیا گیا ہے. یہ پیک شدہ سامان کے اندر امام احمد کا قول لیا گیا ہے, اور اس کے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے آج کل کہ اس طرح کی چیزوں کو اگر اوصاف کے مطابق پایا تو واپس نہیں کیا جا سکتا. خیار عیب کو آپ لوگ, خیار عیب کے آخر میں کیا نام ہے, صاحب ہدایہ نے وہ ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ ومن اشترى شيئا وشرط ومن باع شيئا واشترط لنفسه البراءة من كل عيب, کہ اگر کسی نے کوئی چیز بیچی اور اپنے لیے ہر قسم کے عیوب سے برات شرط رکھی کہ بھئی یہ سامان ہے, اس کو اچھے طریقے سے اب دیکھنا ہے تو دیکھ لو, چیک کرنا ہے تو چیک کر لو اور لے جاؤ. اور جب ایک دفعہ تم اٹھا کر لے گئے اور عقد مکمل ہو گیا تو اس کے بعد میں ہر قسم کے عیب سے بری ہوں, گھر جا کر کسی ماہر کو دکھاؤ, یہ مشینری تمہارے سامنے, اس کو دیکھ لو اور دیکھنے کے بعد لے جاؤ. بعد میں اگر اس کے اندر کوئی عیب نظر آیا تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو یہ برات صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ برات رکھنا صحیح ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے, اور آج کل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر یہ عمل ہو رہا ہے. بہت سارے سامان ایسے ہیں کہ جس کے اندر سامان کو بیچا جاتا ہے ایز اٹ از. ایز اٹ از کا مطلب کیا ہے؟ جیسے تمہیں نظر آ رہا ہے بس میں یہ چیز ہے تمہارے سامنے, اور ایک دفعہ جب تم لے کے چلے گئے تو دوبارہ میں واپس نہیں لوں گا. تو یہ جو کنٹینر لوگ لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کے باہر سے منگواتے ہیں, تو کنٹینر پورا بھرا ہوتا ہے, اس کے اندر ساری چیزیں تو اس نے نہیں دیکھی ہوتی. خیار رویہ سے ہٹ کر بھی بہت ساری چیزیں دیکھ بھی لے تو بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ سامنے چیز ہے اور کسی قسم کے عیب کی میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہوگی, جو دیکھنا ہے ابھی دیکھ لو. اس میں خاص طور پہ بہت ساری ایسی مشینریاں ہوتی ہیں کہ جن کے عیوب کو ایک عام آدمی اور عام خریدار اور کسٹمر پہچان ہی نہیں سکتا. جو ماہر انجینئر ہوتا ہے صرف وہی پہچان سکتے ہیں عیوب. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آج کل اس طرح کی بے کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ اس طرح اگر اجازت دے دی جائے ہر چیز کے اندر خیار عیب دے دیا جائے تو بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ جو صاحب ہدایہ نے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ کسی چیز کو بیچا جائے اس شرط کے ساتھ کہ میں کسی قسم کے عیب کا ذمہ دار نہیں ہوگا, تو یہ عقد صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اور آج کل یہ چلتا بھی ہے. اور اس عقد کو کیا کہتے ہیں اس عقد کو بھائی؟ ایز اٹ از بیچنا, ایز اٹ از بیچنا. اچھا ہمارے ہدایہ کے اندر جو ہے نا وہ بیع من یزید لکھا ہوا ہے. بیع من یزید کا ایک پورا مسئلہ ہے, اور آج کل تو آکشن بہت ساری چیزوں کے اندر لگتا ہے, گاڑیوں کے اندر آکشن لگتا ہے, جانوروں کے اندر آکشن لگتا ہے. لیکن ایک نئی چیز جو آج کل اضافہ ہوئی ہے وہ ہے مناقصہ. مناقصہ جو ہے وہ اس کا ذکر ہماری کتابوں میں نہیں ملتا, اس کو کہتے ہیں ریورس آکشن. تو دونوں میں فرق یہ کہ مزاحدہ کے اندر تو کسی سامان کو, کم قیمت سامان کو زیادہ سے زیادہ ثمن پر بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور مناقصہ اور ریورس آکشن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم قیمت پر کسی سے خدمات لی جاتی ہیں, کم از کم قیمت پر کسی سے خدمات لی جاتی ہے. مثلا کسی نے جو وہ روڈ بنوانا ہے یا کسی نے کوئی اور بڑا پروجیکٹ بنوانا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ بھئی کون سا ایسا ٹھیکیدار ہے, کون سا ایسا بلڈر ہے جو کم از کم ریٹ پر اس پورے پروجیکٹ کو پورا کر کے دے گا. تو مناقصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہماری کتابوں کے اندر ذکر نہیں ہے, لیکن آج کل یہ بہت ساری تعمیراتی کاموں کے اندر چلتا ہے. ایک اہم بات مثال کے ثابت ہے کہ میں نے حوالہ بھی ذکر کیا ہے. حوالے کی بھی آج کل بہت ساری عصری تطبیقات ہیں. یہ جو کریڈٹ کارڈ ہے جس کے اندر انسان کارڈ کی بنیاد پر شاپنگ کرتا ہے, اور ادائیگی کون کرتا ہے؟ ادائیگی کسٹمر, خریدار, کارڈ ہولڈر شاپنگ کے بعد اپنے سمن کو حوالے کر دیتا ہے کس کے؟ بینک کے. بینک اس کی طرف سے سمن ادا کرتا ہے. تو یہ جتنے بھی کارڈ ہیں ان کے ذریعے سے لین دین ہوتا ہے, یہ بھی حوالے کی ایک عصری تطبیق ہے. اس کے علاوہ جو چیک کاٹ کر دیا جاتا ہے یہ بھی حوالے کی عصری تطبیق ہے. اس کے علاوہ ربا کو لے لیں, دیا سال اس کے اندر ایک باب الربا بھی ہے. لیکن ربا صاحب ہدایہ نے جو پرانا ہدایہ کا نسخہ ہے اس کے اندر 12-13 صفحات پر اس باب کو سمیٹا ہے. اور اس سلسلے میں ایک ضروری بات یہ یاد رکھیں کہ ربا کی دو قسمیں, ایک ربا الفضل ہے اور ایک ربا نسیہ ہے. ربا الفضل کا کیا مطلب ہے؟ ربا نسیہ کا کیا مطلب ہے؟ ربا نسیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیں اور سال کے بعد اس سے 1,10,000 روپے وصول کریں. اس کو کہتے ہیں ربا نسیہ, ادھار کے اوپر اضافہ لینا, قرض دے کر اس کے اوپر اضافہ لینا. اور دوسرے نمبر پر ہے ربا الفضل. ربا الفضل کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ دیں دوسرے کو اور اس کے بدلے میں اس سے وہی چیز زیادہ وصول کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کے بارے میں 6 چیزیں بتائی ہیں. تو ہماری جو
کتابیں ہیں، باقی کتابوں کو چھوڑیں، ہدایہ ہی کو لے لیں، اس کے اندر جو 12-13 صفحات کا پورا باب الربا ہے، تو اس کے اندر زیادہ تر جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں وہ صرف کس کے ذکر کیے گئے ہیں؟ ربا الفضل کے، جبکہ آج کل ربا الفضل کا اتنا زیادہ وجود ہی نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں تو 95-96% جو مسائل ہیں وہ سب کے سب ربا الفضل کے ہیں۔ جانور کے بدلے میں جانور کا تبادلہ، کھالوں کے بدلے میں کھالوں کا تبادلہ، مختلف اجناس کا تبادلہ مختلف چیزوں کے ساتھ، پھلوں کا تبادلہ پھلوں کے ساتھ، پوری جو ہے وہ پورا یہ چیپٹر اور پورا باب ربا الفضل کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اس وقت ربا الفضل کا بہت زیادہ رواج ہوگا اور ربا النسیہ کا اتنا رواج نہیں ہوگا، صاحب ہدایہ نے اسی کے مطابق ذکر کیا۔ لیکن آج کل تو ربا الفضل کا وجود شاذ و نادر ہی کہیں نظر آتا ہے، اور زیادہ کیا چل رہا ہے؟ ربا النسیہ چل رہا ہے۔ اور ربا النسیہ کی تو آج کل اتنی زیادہ عصری تطبیقات ہیں کہ درجنوں کے اندر کہا جا سکتا ہے۔ وہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کے اندر سود ہر جگہ پھیل جائے گا، اور اگر کوئی آدمی سود سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا تو سود کا غبار کم از کم ضرور اس تک پہنچے گا۔ تو آج کل سود آج کل تو بالکل وہی زمانہ ہے یہ، اور سود کی جتنی بھی شکلیں ان میں سے اکثریت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ربا نسیہ کے ساتھ، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر 5-6 میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کنونشنل جتنی بھی بینکنگ ہے اس کا پورا جو سٹرکچر کھڑا ہے وہ کس کے اوپر کھڑا ہے؟ سود کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ لوگ اپنے جو وہ پیسے امانتیں آ کے رکھاتے ہیں اور اس کے اوپر بینک سود ان کو ادا کرتا ہے۔ آگے کاروباری لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں اور بینک جو ہے وہ ان سے بھی ان کو سود دیتا ہے اور ان سے سود وصول کرتا ہے۔ تو پورا کنونشنل بینکنگ کا جو نظام ہے وہ کس کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ سود کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ سب سے بڑی آج کل کی عصری تطبیق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے عقود ہیں جن کے اندر کریڈٹ کارڈ کو لے لو۔ کریڈٹ کارڈ جس کا بہت زیادہ رجحان ہے، دوسرے ممالک کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہے، پاکستان کے اندر بھی اس کا اچھا خاصا رجحان ہے، اور لوگ شاپنگ کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کی بنیاد پہ۔ تو کریڈٹ کارڈ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بینک آپ کی طرف سے ادائیگی کرتا ہے، لیکن جتنی کی آپ نے شاپنگ کی اتنی کی ادائیگی نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر کیا چارج کرتا ہے؟ سود چارج کرتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کے اندر سود چارج کرتا ہے وہ اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو کریڈٹ کارڈ سود کی عصری تطبیق ہے۔ کنونشنل بینکنگ پورا کا پورا سود کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بانڈز کو لے لو، حکومت بانڈز جاری کرتی ہے عوام سے قرضے لینے کے لیے، اور اس کے بعد جب یہ کیا نام ہے بانڈز دوبارہ واپس کیے جاتے ہیں مدت پوری ہونے کے بعد، تو اس کے اوپر بھی بانڈز والے کیا کرتے ہیں؟ جنہوں نے بانڈز خریدے ہوتے ہیں ان کو سود ملتا ہے۔ اگر کسی نے 1 لاکھ کے بانڈ لیے ہیں تو اس کو ملیں گے وہ کتنے کے؟ 90 کے۔ اگر کسی بانڈ کے اوپر لاکھ روپے لکھا ہوا ہے تو لیے اس نے کتنے کے؟ 90 کے، اور 6 مہینے کے بعد جب اس کو ملیں گے تو کتنے ملیں گے؟ 1 لاکھ روپے ملے گا۔ تو بانڈز وغیرہ جو ایشو کیے جاتے ہیں قرضے لینے کے لیے، یہ سب کے سب بھی کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ سود کے اوپر ہوتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً مختلف حکومتیں اپنے جو ووٹرز کو بڑھانے کے لیے اور نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے مختلف قرضوں کی اسکیمیں جاری کرتی ہیں۔ تو جتنی بھی گورنمنٹ کی طرف سے اسکیمیں آتی ہیں قرضوں کی، یہ سب کی سب سودی ہوتی ہیں۔ شاذ و نادر کوئی اسکیم ہوگی، ہاں فائدہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ بینک سے قرضہ لینے کے لیے جاؤ گے تو وہاں سود کا ریٹ ذرا زیادہ ہے۔ جیسے آج کل قائم بور کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ میرے خیال میں 10 سے تو اوپر چلا گیا، کرونا کی وجہ سے تو بہت نیچے چلا گیا تھا، امریکہ میں تو 0 پہ آ گیا تھا، لیکن پاکستان میں بھی 5 پہ آ گیا تھا۔ 5% سود جو ہے اس پہ دیے جا رہے تھے قرضے، لیکن اب دوبارہ ریٹ اس کا خاص طور پہ پچھلے دنوں تو میرے خیال میں 2.5% یا کتنے فیصد بڑھا ہے، تو 10.5% پہ جا چکا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی سودی اسکیمیں ہوتی ہیں ان کے اندر نوجوانوں کو جو قرضے دیے جاتے ہیں تو اس کے اندر جو شرح سود ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی پچھلے 1.5 سال پہلے عمران خان نے جو یہ اعلان کیا تھا کامیاب نوجوان اسکیم کا، تو اس کے اندر وہ اسکیم بھی جو ہے وہ سود بھی تھی۔ اس کا بڑا واویلا مچایا گیا کہ اس کے ذریعے سے ایک کیا نام ہے معیشت کا ایک انقلاب آئے گا اور نوجوان جو ہے وہ ترقی کریں گے اور ان کو آسان قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ ساری اسکیم جو ہے وہ سود پر تھی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک جو قرضے دیے جا رہے تھے اس کے اوپر صرف 6% سود چارج کیا جا رہا تھا، اور جو 6 لاکھ سے اوپر 50 لاکھ تک قرضے دیے جا رہے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ 8% سود چارج کیا جا رہا تھا۔ تو بینک سے جو ہے وہ اس کی شرح سود تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اور باقی عام طور پر جتنی بھی گورنمنٹ کی طرف سے وقتاً فوقتاً اسکیموں کا اعلان کیا جاتا ہے وہ سب کس پر مبنی ہوتی ہیں؟ سود پہ۔ تو کتنی تطبیقات ہو گئی سود کی؟
3 ہو گئی، کنونشنل بینکنگ ہو گئی، کریڈٹ کارڈ ہو گیا، اور بانڈز ہو گئے، حکومتی اسکیمیں ہو گئیں، 4 تطبیقات ہو گئی۔ بل ڈسکاؤنٹنگ کو دیکھ لو، بل ڈسکاؤنٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایکسپورٹر کے پاس جو وہ امپورٹر کا بل ہوتا ہے، ایکسپورٹر کے پاس امپورٹر کا بل ہوتا ہے، اور اس نے جو ہے وہ بل، اس کو یہ جو رقم بل کے اندر لکھی ہے اس کو ملنی ہوتی ہے، اگر 4 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، لیکن اس کو بروقت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو بینک سے وہ جاتا ہے اور بینک سے کیش وصول کر لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں بینک کیا کرتا ہے؟ اس میں سے پیسے کاٹتا ہے۔ اگر کوئی بل مثال کے طور پر جو ہے وہ 50 لاکھ کا ہے، تو بینک سے اگر نقد کیش حاصل کیا جائے گا تو بل ڈسکاؤنٹنگ کی صورت میں بینک کیا کرے گا؟ اس میں سے اپنے چارجز رکھے گا۔ تو بل ڈسکاؤنٹنگ بھی سود کی ایک شکل۔ اس کے علاوہ انشورنس کو دیکھ لو کہ جو اس وقت ایک بہت بڑی کنونشنل بینکنگ کے بعد ایک بہت بڑی عصری تطبیق ہے، کس کی؟ سود کی اور ربا نسیہ کی۔ اس کے علاوہ یہ بہت سارے جو یورپی ممالک ہیں، اس کے اندر جو رہائش لی جاتی ہے وہ مورگیج کی بنیاد پر لی جاتی ہے، یعنی بینکوں سے قرضہ لیا جاتا ہے رہائش بنانے کے لیے۔ تو یہ بھی مورگیج کی بنیاد بھی کس کے اوپر ہے؟ سود کے اوپر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہدایت کے اندر جو باب الربا ہے اس کے اندر صرف ربا الفضل کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بھی چند مسائل ایسے ذکر کیے گئے جن کا آج کل بہت کم رجحان ہے، اور زیادہ تر جو آج کل چل رہا ہے وہ ہے ربا نسیہ۔ اس کے علاوہ ہدایت کے اندر ایک باب الحقوق ہے، حقوق کا باب جو ہے وہ مصنف نے صرف ایک صفحے پہ ذکر کیا ہے، اس کے اندر بھی جو آدھا صفحہ ہے وہ غلاموں کے مسائل سے متعلق ہے۔ اچھا، ہمارے اس طرح کی کتابوں کے اندر غلاموں اور لونڈیوں سے متعلق بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں، تو یہ جتنی بھی مثالیں اور مسائل ہیں یہ 2 طرح کے ہیں۔ بعض مسائل تو ایسے ہیں کہ جس کے اندر ویسے ہی لونڈی کا ذکر آ گیا ہے سمجھانے کے لیے، اور ہدایت کے اندر تو اس کی کچھ زیادہ ہی مثالیں، ایسا لگتا ہے کہ صاحب ہدایت کا جہاں گھر تھا اس کے ارد گرد کافی بازار لگتے تھے لونڈیوں کے اور غلاموں کے، بدھ بازار، ہفتہ بازار، جمعرات بازار اور اتوار بازار، تو اکثر مسائل کے اندر وہ لونڈی اور غلام کی ہی مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ تو کچھ مسائل تو ایسے ہیں کہ جو لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ ہی خاص ہیں، تو ایسے مسائل تو ہدایت کی تلخیص اگر ہو تو ایسے مسائل تو نکال دینا چاہیے، لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اندر ویسے بطور مثال کے لونڈی اور غلام کا ذکر آیا ہے، تو ایسے مسائل کے اندر غلام اور لونڈی کی بجائے کسی دوسری چیز کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ وہ استاذ کے اوپر ہے کہ وہ وضاحت کر دے کہ یہ مسئلہ غلام اور لونڈی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر بھی یہ جاری ہو سکتا ہے۔ تو اب باب الحقوق کو لے لو آپ، حقوق کے اندر مصنف نے صرف آدھا ایک صفحہ ذکر کیا، اس کے اندر 3-4 مسائل ذکر کیے، جبکہ آج کل حقوق کا چیپٹر اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ پگڑی اس کے اندر آتی ہے، اب اذان ہو گئی، اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹریڈ مارک اس کے اندر آتا ہے، فرنچائز اس کے اندر آتی ہیں، اس کے علاوہ حق تعلیف اور تصنیف، کاپی رائٹس، وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ تو حقوق کی آج کل 10-11 عصری جو وہ تطبیقات ہیں جو اتنی زیادہ چل رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ عصری تطبیقات تھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ابواب ہیں، صرف کو آپ لے لیں، صرف کے اندر، صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی وہ ثمن بثمن، سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنا اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچنا۔ تو کتاب الصرف کے اندر صاحب ہدایت نے جتنے بھی مسائل ذکر کیے اس کے اندر سونے اور چاندی کا یہ جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ ہے، یا جنس کا دوسری جنس کے ساتھ تبادلہ ہے۔ اور آج کل اناف کے نزدیک، علماء ہند کے نزدیک، پاکستان اور ہندوستان کے علماء کے نزدیک تو صرف عقد صرف کے احکام صرف سونے اور چاندی کے لین دین پہ چلتے ہیں، باقی جو کرنسیوں کا لین دین ہے اس کے اوپر صرف کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ البتہ عرب علماء کے نزدیک اس کے اوپر بھی صرف کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے عرب علماء کی اگر رائے کو لیا جائے تو اس کے مطابق آج کل جتنا بھی کرنسیوں کا لین دین ہے آپس میں، یہ بھی ایک عقد صرف کی تطبیق ہے۔ بہرحال جتنے بھی ابواب ہیں، مرابحہ کو لے لیں، مرابع صاحب ہدایت نے اچھا تفصیل سے ذکر کیا ہے، 10-12 صفحے اس کے اوپر ذکر کیے ہیں۔ اور مرابع کی آج کل اسلامی بینکنگ کی جب بنیاد رکھی گئی آج سے تقریباً 50-55 سال پہلے، تو سب سے پہلے جو مصر کے اندر اسلامی بینک قائم ہوا تھا تو وہ مرابحہ سے ہی چلا تھا، اور مرابحہ ایک بڑا آسان عقد ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ بینک لیتا ہے سامان پیچھے سے، اور اس کے بعد اپنے کسٹمر کو ادھار قسطوں پر بیچ دیتا ہے، اور اس کو پورا بتا دیتا ہے کہ یہ مجھے اتنے میں پڑا ہے۔ مرابحہ کے اندر صرف امتیازی وصف یہ ہے کہ اس کے اندر سامان بیچتے وقت آپ کو اصل جو اس کی کاسٹ ہے وہ واضح طور پر بتانا ضروری ہے۔ اس کے اندر خیانت کرنا اور اس کو چھپانا بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے اگر بعد میں خیانت کے پتہ چلا کہ اس نے صحیح سامان نہیں بتایا تو خریدار اس چیز کو واپس بھی کر سکتے۔ تو مرابحہ ایک بڑا اہم عقد ہے، اور آج کل بھی اسلامی بینکنگ کے اندر بڑی کثرت سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ کوشش ہو رہی ہے کہ اسلامی بینکنگ جو مضاربہ اور مشارکہ کی بنیاد پر چلے، جو اصل موڈز آف فائنانس ہے اور عقود تثمیر ہیں، اور لیکن ابھی تک اس میں اتنی ترقی نہیں ہوئی، تو زیادہ تر پھر یہی چلا رہے ہیں، اجارہ چلا رہے ہیں اور مرابحہ چلا رہے ہیں۔
اس طرح کے جو ہے وہ کچھ. تو بہرحال بہت ساری آج کل اس پر اگر محنت کی جائے خاص طور پہ ہدایت کے اوپر تو ایک بہت بڑا یہ کام کرنے کا میدان ہے اور اس کام کی ضرورت بھی. اس کے لیے سب سے اہم تو جو مواد دستیاب ہیں جیسے فقہ البیوع ایک بڑی اچھی اس دور کے اندر بڑا اچھا اضافہ ہے. اس کے علاوہ شریعہ سٹینڈرڈز ہیں جو IOFI سے شائع ہوئے ہیں 55-56 تو ہم نے پڑھے تھے جن کا امتحان دیا تھا, میرے خیال میں اب کچھ اور بھی شاید آ گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم ذخیرہ ہے. اور اس کے علاوہ مختلف اکیڈمی ہیں مختلف ممالک کے اندر کام کر رہی ہیں اور آج کل تو انٹرنیٹ پہ سارا مواد دستیاب ہے. ابھی پچھلے دن میں دیکھ رہا تھا بیع اور شرط کے اوپر کم از کم 10-11 تطبیقات مجھے مل گئی تھی اس کی. بیع اور شرط حدیث میں آتا ہے نا, نہا عن بیع و شرط. اور پھر اس کے بارے میں کہ شرط کی 3 قسمیں. ایک تو وہ شرط کہ جو عقد کے تقاضے کے مطابق ہو, ایسی شرط سے تو عقد پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور دوسری قسم وہ شرط کہ جو عقد کے تقاضے کے خلاف ہو اور اس کے اندر کسی کا کوئی فائدہ نہ ہو, تو ایسی شرط بھی عقد پر اثر انداز نہیں ہوتی. لیکن وہ تیسری قسم ہے شرط کی کہ جو عقد کے تقاضے کے خلاف ہو اور اس کے اندر فریقین میں سے دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک کا فائدہ بھی ہو. تو یہ وہ شرط ہے کہ جو عقد کو فاسد کرتی ہے. لیکن اس کے اندر بھی امام حنیفہ احناف کے ہاں گنجائش ہے. وہ یہ کہ اگر اس شرط کا رواج چل پڑے معاشرے کے اندر تو پھر اس سے عقد فاسد نہیں ہوتا. تو آج کل تو پتہ نہیں کتنے اس کی عصری تطبیقات ہیں کہ جن کے اندر شرطیں لگائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے ہم سامان خریدتے ہیں, یہ AC خریدتے ہیں تو اس کی وارنٹی ہے کتنی سال کی وارنٹی ہے. سال کے دوران خراب ہو جائے تو کون صحیح کر کے دے گا؟ کمپنی صحیح کر کے دے گی. ابھی میں نے کل جو ہے وہ بیٹری خریدی گاڑی کی, کتنے کی, وہ 6200 کی. تو اس نے کارڈ بنا کر دیا کہ سال کے اندر اگر یہ خراب ہو گئی تو لے کر آؤ اور ہم تمہیں نہیں دیں گے بیٹری. تو بہت ساری چیزوں کے اندر وارنٹی چلتی ہیں. تو وارنٹی کا مطلب کیا ہے کہ اس مدت کے دوران اگر یہ چیز خراب ہو گئی تو کمپنی کی ذمہ داری ہے اس کو صحیح کر کے دے. تو یہ تو بیع کے اندر شرط لگائی جا رہی ہے, لیکن چونکہ اس کا عرف کے اندر رواج چل پڑا ہے تو اور پھر اس کے اندر تو وارنٹی کے اندر اضافہ بھی کیا جاتا ہے. بعض اس کو کہتے ہیں نا ایکسٹینڈڈ وارنٹی. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مقررہ مدت کے اندر یہ چیز خراب نہ ہوئی تو بعض دفعہ کہتا ہے کہ بھئی میں تمہیں 1 سال کی اور زیادہ اس کے اندر اضافہ کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں تم مجھے اتنے پیسے دے دو. تو اس کا بھی آج کل عرف کے اندر رواج چل پڑا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی نزاع وزا پیدا نہیں ہوتا. تو وارنٹی بھی جائز قرار دی گئی ہے اور ایکسٹینڈڈ وارنٹی بھی جائز قرار دی. اور بھی بیع اور شرط کی بہت ساری تطبیقات ہیں. تو بہرحال اس سلسلے میں جو دستیاب مواد ہے اس کو بھی پڑھنے کی اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل اس سلسلے میں کام ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جو کاروبار ہیں طلباء کو یادی بنایا جائے کہ وہ ان کاروباروں کا ان جگہوں کا وزٹ کریں اور جا کر معائنہ کریں, مشاہدہ کریں. اور یہ تو سنت ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے کرتے تھے مارکیٹوں کے اندر اور فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنے زمانے کے عرف کو نہیں جانتا وہ کون ہے؟ جاہل ہے. اور تو اس سے بڑھ کر دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا حکم دیا, وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. انبیاء چلتے تھے مارکیٹوں کے اندر, انبیاء چلتے تھے بازاروں کے اندر. اور ایک روایت میں تو یمشون فی الاسواق, اللہ کی طرف سے ان کو مارکیٹوں میں چلایا جاتا تھا. تو انبیاء کا مارکیٹوں میں کیا کام ہے؟ وہ کوئی خرید و فروخت کرتے تھے, وہ کوئی لین دین کرتے تھے نہیں, وہ لوگوں کے معاملات کو دیکھتے تھے. تو آج کل اس کی بہت ضرورت ہے کہ وزٹس ہونے چاہیے طلباء کے. الحمدللہ ہم اس سلسلے میں تھوڑی بہت کوشش کرتے رہتے ہیں. اور طلباء کے اندر ریسرچ کا مزاج پیدا کرنا آج کی ایک اشد ضرورت ہے. اور آج کل اس طرح کے جتنے بھی جدید مسائل ہوتے ہیں تو اس کے اندر بس طلباء دیکھتے ہیں کتابوں کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر کچھ مل جائے تو بس ٹھیک ہے اس کی کاپی کر دیتے ہیں, اور اگر نہ ملے تو بس پھر بالکل ہاتھ اٹھا کر سرنڈر ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں. آپ ریسرچ کرو, اور اصول و ضوابط فقہاء نے ہمارے سامنے بیان کر دیے اور اس کے اندر کسی قسم کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں. ان اصول اور قواعد کی روشنی کے اندر ریسرچ کے بہت سارے میدان فقہ المعاملات کے اندر کھلے ہیں اور اس کی شدید ضرورت ہے. تو یہ ایک مختصر سی نظر تھی فقہ المعاملات کی عصری تطبیقات کی. اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس کے اندر ذہین طلباء کی آج کل شدید ضرورت ہے کہ وہ اس سلسلے کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اور اس کے اندر مواد جو دستیاب ہے اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. پھر بہت سارے ایسے ویب سائٹس بھی ہیں کہ جن کے اوپر مختلف لیکچرز لگے ہوئے ہیں, مختلف موضوعات کے اوپر مواد لکھا ہوا بھی دستیاب ہے. لیکن پھر بھی بہرحال ریسرچ کی جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر آج کل شدید ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ورکشاپس وغیرہ بھی مختصر رکھے جائیں تو اس کے بھی بہت فوائد نظر آئے ہیں. کسی ایک موضوع پر کسی بھی ماہر کو بلا لیا جائے اور وہ اپنی رائے پیش کرے اور اپنا حاصل مطالعہ پیش کرے. تو بہرحال یہ ہے ہمارے درس نظامی کے فقہ المعاملات کے اوپر ایک سرسری سی نظر. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا اور جو سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو کمی کوتاہی ہے وہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیلڈ کے اندر دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
निगरानी करेंगे. आगे में नहीं बोला मेरे खाली नहीं रखना पड़ेगा. नहीं यार हम ये मत ये क्या आपने कैसे लगाई अब लगा अब कैसे फायदे शर्ट इशा के बाद नहीं होती ना क्लास. वही खुली रात सीनी लगा गई तो मैं मारूंगा ऐसी मैं मारूंगा अब सुन रहा है ना मुझे लगी मैं मारूंगा मुझे ये भी नहीं मार तुम्हारी लात था मुझे मारना नहीं मैं उठाता हूँ तुझे नहीं मारूंगा ये तो तू ऐसे ही लंबा है यार वो बेचारा तेरे साथ. नहीं यार ये ऐसे नहीं किया था ऐसे उठा लो ऊपर फटेगी चल लग जाएगी. मैं ये ऊपर उठा तो सही पहले ये मतलब लात में ऊपर उठाना ये चल ये देखो उठाना कैसे तुम ये मतलब लेके आना ये कह रहा हूँ इतनी घुटना सी लगा. देख क्या घुटना सीधा करी गर्दन का लाल से वाटर टिश्यू ले हाँ देखते 180 रुपये पूरा नवाज भाई आपको ज्यादा ही मसरूफ है मोबाइल में लगे मैंने लिया था इसमें माशाल्लाह मसरूफ है हमारी तरफ. ये 10 रुपए का. और सुनाए कैसे हैं आप? कहाँ मसरूफ है? कोई नहीं दादी सुनाए यार बहुत टाइम हो गया. आप सुनाए चिल्ले विल्ले पे नहीं जा रहे तबलीग में नहीं जा रहे. जुम्मे के दिन जुमरात के दिन नहीं है क्या? जुम्मे के दिन क्यों है? जुमरात के दिन होना चाहिए था ना शरो जुम्मे. टिश्यू कहाँ छुपा दे यार मैं आपको दे दो कुछ. हाँ ताकि दे दो ना भाई को ताकि वो जुमरात के दिन रखें. यार मैं इन कपड़ों को धोबी को दे दो ये धो के खत्म बुखारी के लिए से कपड़ा बना. कौन से वाले? बुखारी के लिए कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. ये इससे बेहतर है कि कोई और सा कपड़ा अपना धो के पहन लूं. जुलाई से इससे टिश्यू कहाँ छुपा दे बता दो आप बेचारे. हाँ यार भाई ये मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं क्या? टिश्यू के लिए बैठा है इधर मैं दे देता हूँ मेरे पास आप टिश्यू ऐसे का भी पूरा लेना. मेरे पास टिश्यू का पूरा रोल पड़े हुए हैं. पैजामा फिर भी लगा यहाँ से अगर लेना तेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे बस हैं ये पड़े हुए फिर भी यहाँ से लेना. तेरे पास है फिर भी यहाँ से उठा रहा है. ये तो प्रगति वाली बात है. वैसे फ्री की चीज का अपना मजा होता है दोस्त बस यार इन लोगों से ही सीखा है हमने ये सब कुछ. वरना हम तो शरीफ शरीर पे बहुत पुराना हो गया यार कुछ नया लेके आ.
कल से ही बोल रहा है हम शरीफ क्या हो गए दुनिया बदमाश हो गई बहुत पुराना हो गया ये बात है तो जब से मैं पहले टाइम आया था तो ये इस जान ने मुझे बोला था अच्छा सजाद भी ये बोलता है यार उस टाइम इसने सजाद सोचा के भाई भी शायद आता है कोर्स उस टाइम इसने बोला शायद ये डर जाएगा हाँ, तुझे डरा रहा था वही ना उस टाइम इसने इसने कहा छोटा बाबरी मस्जिद बने हुए थे अपने कमरे के अंदर बाकायदा सफ्तक भी चाहिए थी भाई, ऐसी बात नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह और जानबूझ के नहीं जाते थे वो बाबरी मस्जिद जमात का खत्म होती है फिर जमात खड़ी करते बात तो सुन, और बाबरी मस्जिद का पस मंजर तो बता, मैं किसकी याद में उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा था। इंडिया में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, फिर उसकी याद में हमने कहा था बाबरी मस्जिद, उसकी याद में हम उसको बाबरी मस्जिद कहते थे। उसका इमाम उनका भी वजीफा भी आता था इमाम साहब का। हाँ देखो बात सुनो बच्चों, ऐसी बात है वजीफा वो चंदा होता था उसके लिए मौके इमाम कौन था? इमाम कोई सादिया वाला इमाम था, हादिसा वाला बातिल भी है सही नहीं सादिया वाला इमाम था, धोरे वाले इसके मुक्तलिफ थे। हाँ कितना वजीफा था इमाम को? 500-300 था। वो तो जितना जितना हो जाए, जितना कभी 100 रुपए का था, 100 रुपए भी 2 हुआ। रुपए होते थे, कभी 4 रुपए होते थे इमाम साहब। तो रोजाना को होता था ये? यार उसका अबवाब तराजुम हर किसी का खाली तराजुम तराजुम नहीं, तराजिम कर लो, जुम कर लो, जिम कर लो, अब जम वहाँ पे कर लो। तराजिम उर्दू में नहीं है ना, मैंने पूछा था। नहीं है। नसरुल भाई देंगे इसमें करने से बाप बहुत अच्छे अंदाज में मारी किया है। नसरुल वाली कब देंगे तराजुम लोग? हो। कब देंगे लोग? नहीं अभी फालतू लेते हैं ना। अगर ये बुखारी में देंगे तो भी काम आ जाएगी, क्योंकि पेपर तो देंगे नसरुल बारी पूरी जिल्द देंगे हर बंदे को। अब कोई जिल्दे देंगे तो उसको किधर लेके घूमेगा तू? मैं तो अपनी सारी किताबें बुखारी में भेज दूंगा घर पे, नसरुल वाली इसके अंदर रख देंगे बस। मैं तो काटा उठा के भेज दूंगा। और देखो पागल ही इतनी सारी किताबों में से पढ़ेगा। यहाँ से एक उस्ताद से एक किताब से किताब पूरे पढ़ेगा। साल में खत्म नहीं होती, और हमसे 12 दिन में तवक्को रख रहे हैं हम सारी किताबें खत्म करके पढ़ के इनको पेपर देंगे। इट्स नॉट अ लॉजिकल। इट्स नॉट अ लॉजिकल नहीं बासित दोस्त बता अगर मैंने गलत कहा हो। चलो, मेरे एक ओ, उस्ताद ठीक है, से ठीक है। एक किताब खत्म नहीं होती, सारी 12 चला जाके मुझको करना पड़ता है। आखिर में पेपर से 10 से 12 दिन हमें देते हैं कि सारी किताबें हम जो है ना उनको हल करके पर्चा दे दें। ऐसा मुमकिन है? चूजा ले ले, चूजा ले ले, चूजा ले ले। नहीं करने वाले काम वो ये नहीं कहते कि आप तैयारी हरगिज़ भी ना करें, वो कहते हैं शुरू साल से तैयारी ये करें। मसला है भाई। मिलने मुलाकात करनी है? भाई आ जाओ यार, खुदा की आज से बंदो आ जाओ मुलाकात यार। करवाते हैं एक बंदे नहीं मैंने नहीं करनी किसी से मुलाकात। क्यों? मर्जी मेरी। से। साथ से साथ फिर जाएंगे, खाना वाना खा कर आएंगे। नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऊपर खाना खा लिया। दाल बना और कल क्या था? हाँ कल क्या था? कुत्ते तेल नहीं लगा हुआ। कुत्ते क्यों नहीं लगाया? जो तो पता है पकड़ता हूँ कल क्या था? हाँ खाने में, कल खाने में लोग गया था यूँ पकड़ता आज याद है? आज डाल दो। किस बंदे से मिलाने लेके जा रहे हो? बोलो उस बंदे का तारुफ तो करवाओ, देखो तो सही। मेरे बहन का तकाजा मेरा दुश्मन भी खानदानी हो। इसीलिए आप बस मैंने कुछ बोला नहीं है, बस इसी बात के मैं भाव चुका हूँ, लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मार भाई अब कितने दिन आपको जितना कट करना है तो उसका टोटका वजीफा जो आपने मुल्ला को बताया वही वजीफा बताना है इसको। जिले के बाद साथ लगाना है। ये तो फिर एक साथ ही उसका 2 साल
यार उठ नमाज हो रहा है
یہ بات ہے کہ میں ان سے کوئی کھانے کا دیکھا نہیں کیا میں جو سینڈ کروں گا بس یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں نہ دیکھنے کی ضرورت نہیں بولا ہے ٹینشن ہے کیا یہ خراب ہو گئی یار چھوٹی کو دیکھ لو بدماشی کرتی ہے چھوٹی کو زیادہ تو بدماشی کیوں کرتی ہے شریف بچہ ہے بھیج دیا آپ نے اچھا یہاں سے میرا تو بھی کیا نظر ہے یار دوست مجھے مرکز کرو چھٹی ہے چھٹی ہو رہی ہے السلام علیکم بالکل نام منصور ہے یہ میں نے پھر پانی ختم کر دیا پہلے ہم پہ بھی لے رہے ہیں وہ بند کرنا اپنا کیوں بری بات ہے ملے گا موبائل کو ملے گا خاموشی سے اس لیے بھاگ رہے تھے جیسے اب شکر سے یوں بھاگ کے آ رہے کوئی نہیں سمجھی میرا بتایا نہیں میرا بس ہو رہا تھا پھر کھانے کے لیے ڈھکن تو رکھ دیتا اس پہ جگ او بھائی پیغام چلانا ہے سب کیڑا سے یہ سب لوگ بخاری اور رات کو کروا رہے ہیں ہمیں دن کو رات میں کوئی مزہ نہیں آتا استاد بندی سب دن میں یار رات میں جب رشید میں ہوتا ہے وہ یار وہ دیال نہیں یار جو پہلے ہوتا نا وہی صحیح ہے 13 فروری اس میں دن میں دن میں کیا کر دیا اصل میں یہ لوگوں کے مہمان آ کر کے رات کو کہاں بند مہمان ادھر کہاں دے دینا
खाना देते हैं उसके बाद के 13 जनवरी पे 13 फरवरी बस ये महीना है जगह को जी ये सही 13 फरवरी कौन सी खान का खानदानी हो बना के मदरसा बना के मदरसा हाँ उस्ताद जी ने कहा था दिन में होना चाहिए रिहाइश किस तरह मतलब दिन में इस जगह में कह रहे क्या मजा गई गार से मैं घर दिन को में आखिर करेगा कोनी क्योंकि जो यहाँ से के लोग होते हैं वो रात को फ्री होते हैं दिन को सोते हैं उस्तादी ने अभी बोला था प्रोग्राम रोडान हो गया लेकिन आप नहीं मेरे को पता ही नहीं मेरे को आख्या मैं क्या मैं आज सब मैं बाकी तू आओ तो करी सके मैं मुफ्ती साहब को मैं को बोला है मजा है वो जगह दिन में जब प्रोग्राम में करेंगे क्या मजा है वालेकुम अस्सलाम मैं बात वो जगह खत्म हो गई ना अभी प्रोग्राम उधर करा एक ही जगह यहाँ कौन है अपनी तरफ बोल रहे हैं वैसे किसी उस्ताद की क्या करते हैं अभी तक ये कंफर्म नहीं है लेकिन यहाँ मुझे तो किसी ने बताया इसी कैसे होती है सेमिनार वाले से पहले वहाँ होता था वो जगह नहीं रही ना अभी ये असल में ये लोग से रहते हैं में वो जगह से रोटी उठाने जा रहे रोटी उठाने जा रहे कि नहीं यार गाना अभी शुरू करना होगा यार ठंडा पानी तो ना लेकिन बाइक किसके पास है कौन सा गाड़ी पर मेरे पास अभी भी बता दो जी खाने का क्या मतलब हुआ है